السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالوہاب احمدانی اور میں ہوں عدن راشد۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان بھر سے اہم خبریں۔ لاہور میں بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کے نامور فنکاروں نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی سی ای او بیسٹ نیشن آرگنائزیشن اور کینیڈا کے بزنس ایمبیسڈر ناصر شاہ تھے، جبکہ پروگرام کی صدارت چیئرمین بیسٹ نیشن آرگنائزیشن الفت رسول جویا نے کی۔ اس موقع پر پاکستان فلم، ٹی وی اور سٹیج کے معروف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے شاندار پروگرام کے انعقاد پر الفت رسول جویا اور ناصر شاہ کو سراہا۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ جو کام بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستان میں غریب اور ضرورت مند پاکستانیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ الفت رسول جویا نے پاکستانیوں کو ہنرمند بنانے کا عزم دہرایا اور انہوں نے اعلان کیا کہ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ملک بھر میں تربیتی پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ سی ای او بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ناصر شاہ نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا اور اعلان کیا کہ وہ اسی طرح پاکستانیوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کا روشن چہرہ دکھاتے رہیں گے۔ لاہور میں شادی سے پہلے تربیت کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا انعقاد پاکستان کی مشہور ایجوکیشنسٹ اور ٹرینر سائرہ ساجد نے کیا۔ جبکہ پروگرام کے مہمان خصوصی رانا انصر محمود، کاشف افتخار اور زاہد عباس نقوی تھے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او برنگ گروپ آف کالجز کاشف افتخار نے کہا کہ شادی ایک خوبصورت مذہبی فریضہ ہے، جس کی ادائیگی سے پہلے ہمیں لڑکے لڑکی سمیت دونوں خاندانوں کے مزاج کو جانچ لینا چاہیے اور بروقت شادی کا انعقاد معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے لیے مؤثر ہے۔ یہ کیسی سوچیں ہماری پڑ رہی ہیں؟ کیا ہم یہ تک وہم میں پڑ جائیں؟ یہ تو اللہ کو پتہ نا جی کہ مجھے اللہ نے کتنی زندگی دی ہے کتنی نہیں دی ہے، یہاں پہ تھوڑا سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ چیئرمین رانا گروپ آف اکیڈمیز اور آل پاکستان اسکول کالج اکیڈمی ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا انصر محمود نے شاندار سیمینار کے انعقاد پر سائرہ ساجد اور منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا اور اعلان کیا کہ وہ بھی پاکستان کے تمام اداروں میں اسی موضوع پر سیمینارز کروائیں گے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، ان کو تربیت کرنی ہے۔ چیئرمین نظائر میڈیا گروپ زاہد عباس نقوی شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شادی میں جتنی اہمیت لڑکے کی ہونی چاہیے اتنی ہی لڑکی کی بھی ہونی چاہیے اور بہو کو بیٹی سمجھنے والے والدین ہی حقیقی مسلمان ہیں۔ میرے بعد والی وہ جو جنریشن ہے نا، وہ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اور طرح سے سوچتی ہے اور سیانے کہتے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو جنریشن چینج ہوتی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر پاکستان کے نامور ٹرینر، ایجوکیشنسٹ اور پروگرام کے میزبان سائرہ ساجد نے نظائر میڈیا گروپ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی خدمت ہے۔ تو میم، آپ نے جو آج کا ایونٹ آرگنائز کرایا، کیا وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہو کس پرپس پہ کرایا؟ شور بیسیکلی آئی ایم ایجوکیشنسٹ، لیکن لاسٹ 10 ایئر سے میرج کنسلٹنسی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں، گرومنگ سیشنز دیتی ہوں، ایز مینٹور کام کرتی ہوں، ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہوں، یوٹیوب چینل بھی رن کرتی ہوں اور رائٹ ناؤ بک بھی لکھ رہی ہوں۔ ایکچولی جو ٹاپک میرا آج تھا، یہ میرا 3rd سیمینار ہے۔ پہلا سیمینار تھا میرا اویئرنیس اباؤٹ میریٹل لائف، سیکنڈ تھا ہاؤ ٹو ریڈیوس ڈائیورس ریشو، اینڈ تھرڈ از امپورٹنس آف میرج پری میریٹل کاؤنسلنگ۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق ریشو بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ دینا بہت ضروری ہے۔ دیٹس وائی۔ جی، آج کل تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو یہ ہوتا ہے ڈاؤٹ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا جو بھی ہیں لوگ ان سے پوچھے بغیر ان کی شادیاں فکس کر دیتے ہیں اور جو مطلب ان کو پہلے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، آپ پرانی بات کر رہی ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے میری ایک سیٹنگ ہوتی ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، لڑکا ہو یا لڑکی،
میں ان کی مینٹیلٹی کو ریڈ کرتی ہوں, اس کے اکارڈنگ ان کو میچ دیتی ہوں, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکا لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دی جائے. یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں, جہاں پہ جھوٹ چلتا ہے وہاں پہ ایسے کیسز آتے ہیں. دیکھیے آج کل جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ بچیوں کی طرف سے آ رہی ہیں. بچیاں آ رہی ہیں زیادہ ایج کی, اپنی اسٹڈی کے چکر میں وہ اپنی ایج کو 30 تک لے جاتی ہیں, اور لڑکے آ رہے ہیں ہمارے پاس بیچلرس کے فوراً بعد آ جاتے ہیں, وہ کوئی بزنس جوائن کر لیتے ہیں یا جاب, وہ زیادہ ویٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیٹیبل میچ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ جہاں پہ ہم بہت چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیں, ایڈلٹ ایج بھی 18 ہے, اور یہاں بچے بہت بوڑھے کر دیں. نہیں, میرے اکارڈنگ جو بچیوں کی ایج ہے وہ 18 to 22 رائٹ ایج ہے, اور لڑکوں کی 27 بلو 30 ان کی شادی ہو جانی چاہیے. کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ لو میریجز نہ ہوں, ٹھیک ہے, زیادہ موسٹلی لو میریجز ہو رہی ہیں. کچھ پیرنٹس اگر نہیں چاہتے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اس میں مجھے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے یا بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, یا پیرنٹس اپنی ضد چھوڑ دیں یا بچہ چھوڑ دیں. اگر دونوں وے نہیں ہوتا, تیسرا وے بھی ہے جو میں اڈاپٹ کرتی ہوں, کہ دونوں فیملیز خوش ہو جاتی ہیں, پرابلم بھی سالو ہو جاتی ہے. ہاں جی, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کی آرگنائزیشن کا کیا نیم ہے؟ دیکھیے میں فیمیلیل میرج کنسلٹنسی کے پلیٹ فارم سے کام کرتی ہوں, سائرہ ساجد کے نام سے جانی جاتی ہوں, اور لاہور ایکشن کمیٹی کے نام سے ہم نے ایک اپنی آرگنائزیشن کو ارینج کرنا ہے آگے نیکسٹ. یہ ایک تربیتی گروپ ہے, کہہ لیں تربیتی آرگنائزیشن ہے, جہاں پہ ہم تربیت کرتے ہیں اپنے میچ میکرز کی, میرج کنسلٹنٹس کی, کہ اپنی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے. ہماری فیلڈ کو سوسائٹی میں ایک بار عزت مقام دینا چاہیے. میں اس کے لیے بھی فائٹ کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے, جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے سب نے بہت اپریشیٹ کیا. سب کا پیار اور محبت ہے کہ آج اس فیلڈ میں ہوں اور اس مقام پہ ہوں, کیونکہ لوگوں کا اعتبار اس فیلڈ میں نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی سب کا اعتبار ہے. تو میں یہاں پہ ہوں, مجھے کوئی زیادہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی. لیکن آج کل جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے, پریٹی بچی, ہینڈسم بوائے, دس از دا پوائنٹ. یہ ہمیں معاشرے کو سمجھانا ہے کہ خوبصورتی سے زندگی نہیں گزرتی, زندگی انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے گزرتی ہے. میں کیونکہ کاؤنسلر بھی ہوں, تو میں شادی کے شروع سے اینڈ تک رہتی ہوں. شادی کے بعد پرابلمز آئے تو میرے پاس آتے ہیں بچے, ڈسکس کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیورس سے بچایا جائے, ان کا پیچ اپ کروایا جائے. سائرہ ساجد نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور ایسے شاندار پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا. جی, اور یہ تھی اب تک کی خبریں. دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں این نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹ چینل پر بھی فالو کر سکتے ہیں.